اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کی تقدیر میں جتنا لکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق ہر انسان کو دولت و شہرت اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں حاصل ہیں۔ اب کوئی شخص کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے اور یہ خیال کرے، یہ گمان کرے کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا تقوی نہ بیٹھ جائے اور اس کو اللہ رب العالمین پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ بدنی بیماریوں کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ آدمی کو بخار ہوا، زکام کی شکایت ہوئی یا اور کوئی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، اس کا علاج کرا لیا، لیکن یہ روحانی بیماریاں، ان کا علاج جب تک انسان کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزے گا نہیں، جب تک انسان اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرے گا نہیں، جب تک اللہ رب العالمین کے دل سے جب تک اللہ رب العالمین سے ہمارے دل کانپیں گے نہیں، اس وقت تک ان بیماریوں کا علاج ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کیا لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلو مت، کڑھو مت، اور اس بات کی تمنا نہ رکھو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے، اور ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کدورت نہ رکھو، اپنے دل میں بات نہ بیٹھا لو کہ فلاں وقت ہمارے اس بھائی نے ہم کو تکلیف پہنچائی تھی، اب اس کو اپنے دل میں رکھے رہیں کہ نہیں، موقع آتے ہی ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، وقت آئے گا تو ہم ان کو بتا دیں گے۔ اور ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے چل رہا ہے، اس کی جاسوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحسسوا، اور ٹوہ میں نہ لگو، پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ سنو، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کسی کی بات نہ سنو، اگر کوئی سرگوشی کر رہا ہے، چپکے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے، یا اپنے گھر کے اندر وہ باتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیے کہ یہ اپنے گھر میں کون سی باتیں کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ ولا تناجشوا، اور بولیاں نہ لگاؤ۔ کوئی بیچنے والا آیا، آپ کو خریدنا نہیں ہے، بغیر خرید کے ارادے کے آپ اس کی بولی لگا دیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو خریدنا بھی نہیں ہے اور خوب بھاؤ چڑھا کر کے بیان کر دیں، سامان 10 روپے کا ہے، 20 روپے کا بیان کر دیں کہ یہ 20 روپے کا ہے، یہ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی بولیاں لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر حسد نہیں ہوگا، بغض و کینہ نہیں ہوگا، کدورت نہیں ہوگی، اور وہ کسی کی جاسوسی نہیں کرے گا، کسی کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر کے کسی کی باتیں نہیں سنے گا، بولیاں نہیں لگائے گا، تو آپس میں دشمنیاں نہیں ہوں گی،
آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا، بھائی چارے کا ماحول ہوگا۔ اور اگر ہم حسد کرتے رہے، ہم ایک دوسرے سے جلتے اور کوڑتے رہے، تو اللہ کی قسم بھائی چارے کا خاتمہ ہو جائے گا، بھائی چارے کا ماحول نہیں رہ جائے گا۔ یہ معاشرہ جس میں کچھ نہ کچھ صالحیت ضرور ہے، یہ معاشرہ بگڑ جائے گا، یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، تمہاری طرف پرانے زمانے کی بیماریاں آ رہی ہیں، تمہاری جانب پرانے زمانے کی بیماریاں آ رہی ہیں، جو بیماریاں تم سے پہلے تھیں، تم سے پہلے امتوں میں جو بیماریاں تھیں، وہی بیماری تم کو بھی لاحق ہو رہی ہے۔ اور وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے حسد اور بغض، حسد کرنا اور کینہ اور قدورت رکھنا، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا۔ وہی الحالقہ، اور یہ موڑ دینے والی ہے، استورا لگا دینے والی ہے، ملیا میٹ کر دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالوں کو موڑ دے گی، یہ بیماری بالوں کو ختم کر دے گی، بالوں کو مٹا دے گی، بلکہ بل اقول تحلق ولکن تحلق الدین، لیکن یہ دین کو مٹا دے گی، دین کو ختم کر دے گی، دین پر استورا چلا دے گی۔ اگر یہ ہمارے اندر یہ بیماری رہی، حسد کی بیماری رہی، بغض کی بیماری رہی، تو ہمارا دین ملیا میٹ ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، دین پر استورا چل جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہمیں دین بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے، تو ہمیں ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ کسی بندے میں، کسی مومن میں، کسی بندے میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان اور حسد۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو اور حسد بھی ہو۔ یعنی اس کا مفہوم یہی نکلا کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر حسد نہیں ہوگا، اور اگر کسی کے اندر حسد ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، ایمان خارج ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، کہ لوگ برابر بھلائیوں پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جب تک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ اور جب حسد کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھلائی برائی میں بدل جائے گی، لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں اپنے بعد اس بات کا خوف زدہ نہیں ہوں کہ تمہارے اندر فقر و فاقہ ہو جائے گا، تم بھوکوں مرو گے، بلکہ مجھے جس بات کا اندیشہ ہے، جس بات کا خوف ہے، وہ یہ ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح سے دنیا کی طرف بھاگنے لگو گے، دنیا کے حصول کے لیے بھاگنے لگو گے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور آگے بڑھتے بڑھتے تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوئی اگر خیر کا کام ہے تو اس میں تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں منافست ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگوں میں، دو چیزوں کے بارے میں حسد نہیں ہے، یعنی اس کو رشک اور غبطہ کہا جاتا ہے، جس کو کہ اس میں
اس بات کی تمنا اور آرزو نہیں ہوتی کہ وہ نعمت اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے، بلکہ اسی جیسی نعمت ہم کو مل جائے۔ آپ اس بات کی تمنا اور آرزو کر سکتے ہیں کہ اس جیسی نعمت ہم کو بھی مل جائے، لیکن اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے، وہ مر جائے اور اس کی بیوی سے میں نکاح کر لوں، وہ مر جائے، اس کی نعمت، اس کی دولت میں ہتھیا لوں، وہ مر جائے اور اس کی شہرت ہم کو مل جائے، اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی گنجائش ہے کہ اس جیسی آرزو آدمی کر سکتا ہے کہ انسان کی اس جیسی نعمت ہم کو بھی مل جائے۔ چھننے کی آرزو، چھننے کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن داؤ پیچ کے ذریعے سے نہیں، اگاڑ پچھاڑ کے ذریعے سے نہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو وہ چیز آپ کو مل کر کے رہے گی، اگر آپ کے اندر وہ لیاقت ہے تو وہ چیز آپ کو مل کر کے رہے گی، اور اللہ رب العالمین نے اگر ہماری تقدیر میں اس کو لکھ رکھا ہے تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہم سے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس روایت پر تھوڑا کلام ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی نیکیاں یہ حسد کھا جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور سیدھی زبان والا ہو، سچی زبان والا ہو، اچھی گفتگو کرتا ہو، ہیر پھیر والی گفتگو نہ کرتا ہو، جھوٹی بات نہ بولتا ہو، اپنی زبان سے غلط باتیں نہ کہتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدھی گفتگو کرنے والا، سچی گفتگو کرنے والا، لیکن مخموم القلب سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ مخموم القلب وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے خوف سے اس کا دل لرز رہا ہو، صاف ستھرا ہو، معاملات کا بھی صاف ستھرا ہو اور دین کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہو، لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور نہ ہی اس نے کوئی ظلم کیا ہو، اور نہ ہی اس نے کوئی خیانت کی ہو، اور نہ ہی وہ حسد کرنے والا ہو۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے وہ اس طرح سے جلتا و کڑتا نہیں ہے اور اس بات کی تمنا اور آرزو نہیں کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے، تو وہ ایسا آدمی سب سے اچھا اور سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے، جسے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، ابھی آنے والا ہے۔ ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے جن کے داڑھیوں سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، پانی ٹپک رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں اپنی چپلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ بھی ایک جنتی آنے والا ہے، اور دوسرے دن پھر وہی صحابی نمودار ہو رہے ہیں
اور اسی حالت میں، اسی حیات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ تیسرے روز پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اور وہی شخص نمودار ہوئے، وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے اور سارے صحابہ منتشر ہو گئے، یہ بھی جانے لگے۔ میں نے ان کے پیچھے ہو لیا، کہا چچا آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، آج میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دنوں تک گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ 3 دن آپ کے ہاں گزاروں، آپ کا مہمان بن جاؤں، کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں بھتیجے، چلو۔ گئے، عشاء کے بعد جاگتے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی عبادت رات میں کرتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی عبادت نہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ کروٹ بدلتے یا ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہتے۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا، لیکن ایسی کوئی خاص عبادت ان کو نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ کہا کہ تیسرا روز جب گزر گیا، تیسری رات گزر گئی تو انصاری صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا انہوں نے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ اے چچا نہ تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ اور کوئی بات ہے، نہ ناچاقی کی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں نے سنی تھی، ان کی زبان سے خوشخبری سنی تھی، آپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ نمودار ہوئے اور 3 روز تک ایسا ہوا۔ میں آپ کے معمولات عبادت، آپ کی معمولات کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کیسی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نوید سنائی، لیکن میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا، جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، اور میں کوئی خاص عبادت نہیں انجام دیتا، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے کسی بھی شخص کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا ہوں، غشن ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، کہ میں کسی مسلمان کے سلسلے میں نہ تو کوئی دھوکہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان سے حسد رکھتا ہوں، کسی سے بھی حسد نہیں رکھتا ہوں، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب کو معاف کر کے میں سوتا ہوں، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہوگی۔ کتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آدمی اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے، کینہ و کدورت سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق ہم بھی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہم جب اپنے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا کہ بہت بڑی بات ہے یہ، آپ یہ بہت بڑا عمل انجام دے رہے ہیں جس سے
ہمارے دل خالی ہیں، یعنی ہم اپنے دل کو ایسا نہیں پاتے ہیں۔ دل کا صاف ستھرا ہونا یہ بہت سارے اعمال سے بڑھ کر کے ہے۔ اس روئے زمین کیا بلکہ آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، اسی حسد کی بنیاد پر، تکبر اور حسد کی بنیاد پر یہ چیز ہوئی تھی۔ ابلیس نے حسد کیا تھا، ابلیس کو حکم ہوا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ حسد کیا اس نے، اور حسد کی وجہ سے اس نے اللہ رب العالمین کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، وہ بھی یہی حسد کی بنیاد پر تھا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ حابیل کی قربانی میں تقویٰ تھا، خلوص تھا، للہیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حسد پیدا ہوا کہ میری قربانی رد، اس کی قربانی کیسے قبول کر لی اللہ نے؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے رجوع ہوتا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ اور برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اس بنیاد پر کہ میرا باپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے، یوسف کو ہم سے زیادہ مانتا ہے، یوسف کو ہم سے زیادہ پیار و محبت دیتا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، وہ چھوٹے تھے، اور جب گھر میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو پیار و محبت زیادہ ملتی ہے۔ جب بڑے چھوٹے رہے ہوں گے تو اس وقت ان سے زیادہ پیار و محبت ملی ہوگی، اس چھوٹے سے زیادہ ان کو پیار و محبت ملی ہوگی، اس سے زیادہ لاڈ و پیار کیا ہوگا والدین نے۔ لیکن جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت تھی۔ اب ان بھائیوں نے پلاننگ کر لی کہ ہم اس کو کہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ صرف اسی حسد کی وجہ سے تھا، حسد کی بنیاد پر تھا۔ حسد کی آگ جب سینے میں لگتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ حسد کی آگ جب سینے میں لگتی ہے تو ایک معاصر دوسرے معاصر کو تکلیف دیتا ہے۔ حسد کی آگ جب لگتی ہے تو کسی کے مرنے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حسد کی آگ جب لگتی ہے تو کسی کو غیر منہجی کہہ دیا جاتا ہے۔ حسد کی آگ جب لگتی ہے تو اللہ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں اس دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں کہ جو کہ کوئی شیطان بھی نہیں کر سکتا ہے، جو انسان کرتا ہے۔ اور یہ حسد، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد اگر کسی کو لگ گئی، حسد یہ اگر کسی کو لگ گئی تو گویا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی تقدیر کا آدمی انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہماری مقدر میں لکھ رکھا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دے دیا ہے، اس کو ہم سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، اور جو ہم کو نہیں دیا ہے، ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ ہاتھ پیر مار لیں، ان کو اتار کے، ان کو چڑھا کر کے، ان کو کر کے، ایسا کر کے، ویسا کر کے، وہ چیز ہمارے یہاں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اللہ دے گا تب وہ چیز ہم کو ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتا ہے روزیوں کے دہانے کھول دیتا ہے، روزیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔
اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسد یہ بہت بری بیماری ہے۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس بات پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ چیز ہم کو حاصل ہو کر کے رہے گی۔ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اور یقیناً اس کی نعمت کو دیکھ کر کے ہم اس بات کی تمنا نہ کریں کہ یہ چیز اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے۔ اور اعمال خیر میں ہم خوب کوششیں کریں، خوب محنت کریں، خوب جو ہم محنت کریں اور اللہ رب العالمین سے خیر کی توفیق مانگیں، لیکن دنیا کے کاموں میں، دنیاوی امور میں ہم محتاط رہیں، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلیں کڑھیں نہ، اس بات کی تمنا اور آرزو نہ رکھیں کہ وہ چیز اس سے چھن کر کے ہم کو مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد اور ان جیسی دیگر بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بالکل صاف ستھرا کر دے، سفید کپڑے کی طرح سے بالکل صاف ستھرا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو بالکل برف اور اولوں کی طرح سے بالکل صاف اور ستھرا کر دے کہ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ رہا ہو، حسد کا رہا ہو یا اور کوئی معاملہ رہا ہو تو اے اللہ تو ہمارے دل کو بالکل صاف ستھرا کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔